بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ التطوع علی الحمار، گدھے پر نفل نماز پڑھنے کا باب۔ ما سبق میں مطلقاً سواری پر نماز پڑھنے کا باب قائم کیا۔ اب یہاں سے گدھے پر، خاص طور پر گدھے پر نفل نماز پڑھنے کا باب امام بخاری معین فرما کر اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ گدھے کا پسینہ پاک ہے، کیونکہ اس پر سواری کرنے سے سوار کے جسم اور کپڑوں پر اس کا پسینہ لگتا ہے۔ اگر اس کا پسینہ ناپاک ہوتا تو اس پر سواری کرتے ہوئے نماز جائز نہ ہوتی۔ حدثنا احمد بن سعید قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا انس بن سیرین۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن سعید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حبان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حمام نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں انس ابن سیرین نے خبر دی۔ قال استقبلنا انس بن مالک حين قدم من الشام۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ سے قریب مقام زاویہ میں رہتے تھے۔ حجاج ثقفی کی شکایت کرنے کے لیے ملک شام عبد الملک ابن مروان کے پاس گئے تھے، اور جب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عبد الملک ابن مروان کے پاس سے واپس آئے تو انس ابن سیرین، محمد ابن سیرین کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا۔ ان کے شام سے آئے تو ہم نے ان کا استقبال کیا۔ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمَرِ، ہم نے ان سے ملاقات مقام عین التمر میں کی۔ یہ عین التمر عراق کے کنارے پر شام کے قریب ایک جگہ ہے۔ فرأیتہ یصلی علی حمار، تو میں نے حضرت انس بن مالک کو گدھے پر نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ووجہہ من ذا الجانب یعنی ان یسار القبلہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ قبلے کی بائیں طرف تھا۔ فقلت رأیتک تصلی لغیر القبلہ، تو میں نے انس بن مالک سے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقال، تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ لم یفعلہ، اگر میں نے سواری پر نفل نماز غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ پڑھتا۔ اب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کب دیکھا، تو وہ روایت یحییٰ ابن سعید کی انس ابن مالک سے ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ حضور خیبر جا رہے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر سے امام مسلم نے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ حضور کا رخ خیبر کی طرف تھا۔ فرماتی ہیں رواہ ابراہیم بن طہمان عن حجاج عن انس بن سیرین عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی روایت ابراہیم ابن طہمان نے حجاج سے کی ہے، انہوں نے انس ابن سیرین سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ باب من لم یتطوع فی السفر دبر الصلاة وقبلها۔ یہ باب اس بیان میں کہ جو انسان سفر میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتیں نہ پڑھے۔ حدثنا یحییٰ ابن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال حدثنی عمر ابن محمد ان حفص بن عاصم حدث قال سألت ابن عمر قال سألت ابن عمر، حفص ابن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا فرض نماز کے پہلے اور بعد کی سنتوں کے بارے میں کہ سفر میں پڑھی جائیں کہ نہ پڑھی جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارہ یسبح فی السفر، کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں رہا۔ فلم ارہ یسبح فی السفر، تو میں نے نبی اکرم علیہ السلام کو سفر میں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں پایا، یعنی ان سنتوں کو پڑھتے ہوئے نہیں پایا جو فرض نماز سے پہلے اور بعد میں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم سفر میں نفل نماز پڑھتے تھے۔ تو اب عبداللہ ابن عمر کی اس باب کی حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو فرمایا کہ میں نے حضور کو سفر میں فرض کی پہلی اور بعد کی سنتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ سرکار کے غالب احوال پر محمول کی جائے، اور جو امام ترمذی نے عبداللہ ابن عمر کی روایت یہ ذکر کی کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر رکعتین وبعدها رکعتین، کہ میں نے حضور کے ساتھ سفر میں 2 رکعت پڑھی فرض، اور اس کے بعد حضور نے اس کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھی، تو اس کو معمول کیا جائے بعض اوقات پر۔ یہ بیان استحباب کے لیے تھا، اور یا یہ کہا جائے کہ حالت سفر جب تھی، جب حضور چلتے ہوتے تو اس وقت میں سنت نہیں پڑھتے تھے، اور جب آپ ٹھہرے ہوئے ہوتے کسی جگہ پر سفر میں تو سنتیں پڑھتے تھے۔ لقد وقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں
تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عیسیٰ ابن حفص ابن عاصم قال حدثنی ابی، عیسیٰ ابن حفص کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حفص ابن عاصم ابن عمر نے یہ بیان کیا کہ میں نے اپنے دادا عبداللہ ابن عمر کو سنا کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید بالسفر علی رکعتین، کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہا تو حضور سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ابو بکر و عمر کے ساتھ رہا وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ میں نے بتا دیا کہ یہ غالب احوال پر محمول ہے۔ باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلاة وقبلها یا وقبلها، دونوں پڑھ سکتے ہو۔ یہ باب اس بیان میں کہ جو انسان فرض سے پہلے اور بعد کے علاوہ سفر میں نفل پڑھے، فرض سے پہلے اور بعد کے علاوہ سفر میں نفل پڑھے۔ وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر رکعتي الفجر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھی۔ یہ تعلیق کے طور پر ذکر کیا۔ اس تعلیق کی اصل عصب ذیل حدیث ہے، حضرت عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رات کے سفر میں تھے، صحابہ نماز فجر تک سوتے رہے، سورج جب نکلا تب وہ بیدار ہوئے۔ تھوڑی دیر حضور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب سورج بلند ہو گیا تو پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا، اس نے اذان دی تو آپ نے نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت فجر پڑھی، پھر آپ نے اقامت کہلوائی اور پھر نماز فجر پڑھوائی۔ یہ ابو داود شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت دیکھو، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابن ابی لیلى قال ما اخبرنا احد انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحى غیر ہانی۔ حضرت ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو سوائے ام ہانی کے۔ ام ہانی کا نام فاختہ، یہ حضرت علی کی بہن ہے۔ حضرت ام ہانی نے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ان کے گھر میں غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی، تو میں نے حضور کو اس سے زیادہ ہلکی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ غیر انہ یتم الرکوع والسجود، یہ الگ بات ہے کہ حضور رکوع اور سجدے مکمل کر رہے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام مسافر تھے اور آپ نے چاشت کی نماز پڑھی جو نفل ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسافر اگر نفل نماز پڑھے تو یہ بہتر ہے۔ ہاں، قال اللیث نے کہا حدثنی یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ ان اباہ عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ ان کے والد عامر ابن ربیعہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور نے سفر میں رات میں اپنی سواری کی پشت پر نفل نماز پڑھی، حیث و توجہت بھی، جدھر بھی سواری کا
رخ ہوتا۔ اب پہلے آپ نے یہ حدیث پڑھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی کہ میں نے حضور کو کبھی بھی سفر میں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہاں پر یہ ہے کہ حضور نے نفل نماز پڑھی کہاں؟ سواری پر۔ تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی مراد یہ ہے کہ حضور نے فرضوں کے ساتھ زمین پر کھڑے ہو کر کے نفل نماز نہیں پڑھی، اور اس میں جو ہے وہ سواری پر نفل نماز پڑھنے کا بیان ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح علی ظہر راحلتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری کی پشت پر نفل نماز پڑھتے، حیث کان وجہہ، جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا، یومی براسہ، حضور رکوع اور سجدے کے لیے اپنے سر سے اشارہ کرتے۔ وکان ابن عمر یفعلہ، اور عبداللہ ابن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ آپ سواری پر نفل نماز پڑھتے۔ باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء، یہ باب اس بارے میں کہ مغرب و عشاء کو سفر میں جمع کرنا، اس تعلق سے میں پہلے بھی بتا چکا، اور آپ پھر ایک مرتبہ قاعدے سے ذہن نشین کر لیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لا محالہ ہر نماز کا الگ مستقل وقت ہے، اور ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت میں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عرفات کے میدان میں نمی ذی الحجہ کو ظہر و عصر، ظہر کے وقت میں دونوں کو جمع کیا جائے گا، اور مغرب میں اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء دونوں کو عشاء کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی عذر کی وجہ سے دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے، نہ بارش کی وجہ سے، نہ سفر کی وجہ سے، اور نہ کسی اور وجہ سے۔ بلکہ اگر جمع سوری کرے کہ ایک نماز کو آخری وقت میں، جیسے مغرب کی نماز پڑھی مغرب کے آخری وقت میں، اور عشاء کی نماز پڑھی عشاء کے اول وقت میں، تو یہ جائز ہے۔ یا ظہر پڑھی ظہر کے آخر کے وقت میں، اور عشاء پڑھی اور عصر پڑھی عصر اول وقت میں، تو یہ حقیقتاً جمع نہیں ہے، بلکہ یہ جمع سوری ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے، اور جتنی بھی حدیثیں دو نمازوں کے درمیان جمع کرنے کے بارے میں ہے، ان سے مراد جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے میں نے بتایا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت علمی لاجواب رسالہ ہے، جس کا جواب آج تک غیر مقلدین بھی نہیں دے سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں دے سکتے ہیں۔ حاجز البحرین الواقی عن الجمع عن جمع الصلاتین، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ فرماتے ہیں سفر میں مغرب و عشاء کے درمیان جمع کرنا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سالم عن ابی، سالم روایت کرتے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب و عشاء کے درمیان جمع کرتے۔ اذا جد بہ السیر، جب کہ آپ کو سفر کی جلدی ہوتی، جب کہ آپ کو سفر کی جلدی ہوتی، جلد جانا ہوتا، تو آپ جب آپ کو جلدی ہوتی تو آپ مغرب و عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔
اگلی روایت ہے وقال ابراہیم بن الطہمان عن الحسین المعلم عن یحییٰ ابن ابی کثیر عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر، کہ حضور اذا کان علی ظہر سیر، کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سفر کرتے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرتے. وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اور مغرب و عشاء کو جمع کرتے. وعن حسین عن یحییٰ بن ابی کثیر عن حفص بن عبید اللہ بن انس عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یجمع بین صلاۃ المغرب والعشاء فی السفر، کہ حضور عشاء مغرب اور عشاء کی نمازوں کو سفر میں جمع کرتے تھے. وتابعہ علی بن المبارک، اور حسین کی متابعت کی ہے علی بن مبارک نے یحییٰ عن حفص عن انس کی روایت میں، یعنی حسین نے بھی یحییٰ ابن ابی کثیر سے روایت کی ہے اور علی ابن مبارک نے بھی یحییٰ ابن ابی کثیر سے روایت کی ہے. انہوں نے حفص سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب و عشاء کو جمع کیا. میں نے یہ بتا دیا کہ یہ جمع سوری پر محمول ہے، جمع سوری پر محمول ہے. ہاں، اب اگلا باب دیکھیں، باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بین المغرب والعشاء. یہ باب اس بارے میں کہ جب مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرے تو کیا پہلے اذان دے گا یا اقامت کہے گا، یہ عنوان قائم کیا ہے. اب روایت سنیے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عاجلہ السیر فی السفر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ کو روانہ ہونے میں سفر میں جلدی ہوتی، یؤخر صلاۃ المغرب، تو آپ مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے، حتی یجمع بینہا و بین العشاء، یہاں تک کہ آپ مغرب کو اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے. سالم کہتے ہیں وکان عبداللہ یفعلہ، عبداللہ ابن عمر بھی ایسے ہی کرتے. اذا عاجلہ السیر، جب کہ ان کو روانہ ہونے کی جلدی ہوتی. ویقیم المغرب، تو مغرب کی اقامت کہلاتے. فیصلیھا ثلاثا، تو 3 رکعت نماز مغرب پڑھتے، پھر سلام پھرتے. ثم قلما یلبس، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے. حتی یقیم العشاء، یہاں تک کہ عشاء کی اقامت کہتے. فیصلیھا رکعتین، تو اس کی بھی 2 رکعت پڑھتے. ثم یسلم، پھر سلام پھرتے. ولا یسبح بینہما برکعت، اور ان دونوں کے درمیان 1 رکعت بھی نفل نماز نہیں پڑھتے، یعنی بالکل نفل نماز نہیں پڑھتے تھے. ولا بعد العشاء بسجدۃ، اور نہ عشاء کے بعد کوئی نماز پڑھتے. حتی یقوم من جوف اللیل، یہاں تک کہ آپ آدھی رات کو
قیام کرتے تھے۔ تو اب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں جو قلما یلبسو کچھ دیر ٹھہرتے تھے، ٹھہرنا اسی لیے تھا تاکہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس روایت میں اقامت کا تو ذکر ہے لیکن اذان کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب علامہ کرمانی نے یہ دیا کہ دونوں نمازوں کو اس روایت میں مطلقاً ذکر کیا ہے، دونوں نمازوں کو، اور اس سے یہ مستفاد ہوتا کہ یہ دونوں نمازیں اپنے ارکان، شرائط اور سنن کے ساتھ مراد ہیں، اور اقامت اور اذان بھی نماز کے لیے مسنون ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اقامت بھی کہی اور اذان بھی کہی، لیکن دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ جمع سوری کے طور پر تھا، میں نے بتایا جمع حقیقی کے طور پر نہیں تھا، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت یہ ہے کہ حضور نے مدینے میں ظہر و عصر کو جمع کر کے پڑھا بغیر خوف اور بغیر سفر کے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب یہ معلوم کیا گیا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کی امت حرج میں مبتلا نہ ہو۔ تو اب دیکھیں آپ، یہاں نہ سفر ہے اور نہ کوئی خوف ہے، تو بلا خوف اور بلا سفر کے تو کسی کے نزدیک بھی دو نمازوں کو جمع حقیقی کے طور پر ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس حدیث کو جمع سوری پر محمول کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دو نمازوں کا جمع کرنے کا ذکر جہاں پر بھی ہے اس سے مراد جمع حقیقی نہیں ہے بلکہ جمع سوری ہے۔ ہاں، حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبد الله ابن انس ان انس رضي الله تعالى عنه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر یعنی المغرب والعشاء۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی اسحاق نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عبد الصمد نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی حرب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حفص ابن عبید اللہ ابن انس نے، کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دو نمازوں کو جمع کرتے تھے سفر میں، یعنی مغرب و عشاء کو۔ حدثنا باب یؤخر الظہر الی العصر اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس۔ فرماتے ہیں باب اس بارے میں کہ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اگر کوچ کرے سفر کے لیے نکلے تو ظہر کو مؤخر کرے عصر تک۔ اس میں عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، جو آپ نے عبداللہ ابن عباس کی روایت پہلے پڑھی ہے، لیکن عصر تک مؤخر کرنے کا مطلب بتا دیا کہ پہلے نماز ظہر کے آخر وقت میں پڑھے اور عصر کی نماز عصر کے اول وقت میں۔ فرماتے ہیں حدثنا حسان الواسطی قال حدثنا المفضل ابن فضالہ عن عقیل عن ابن شہاب عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو اخر الظہر الى وقت العصر،
ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرتے، ثم یجمع بینہما، پھر دونوں کے درمیان جمع کرتے، یعنی جمع سوری۔ فَإِذَا زاغت اور اگر کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا، صلی الظہر ثم رکبا، تو پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد میں آپ سوار ہوتے۔ باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلی الظہر ثم رکبا، یہ بات اس بارے میں کہ جب کہ مسافر کوچ کرے سورج ڈھلنے کے بعد تو پہلے ظہر پڑھے اور اس کے بعد پھر سوار ہو، پہلے ظہر پڑھے، لیکن عصر نہیں پڑھے گا، ابھی ظہر پڑھے گا صرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سورج ڈلنے سے پہلے کوچ کرتے تو اخر الظہر الی وقت العصر، تو آپ ظہر کو مؤخر کرتے عصر کے وقت تک۔ ثم نزل فجمع بینہما، تو پھر دونوں کو اترتے اور ظہر و عصر کو جمع کرتے۔ فإن زاغت الشمس قبل ان يرتحل، اور اگر سورج ڈل جاتا کوچ کرنے سے پہلے تو صلی الظہر، حضور پہلے ظہر کی نماز پڑھتے اور ثم رکبا۔ باب صلاۃ القاعد، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بیان میں یہ باب ہے، یعنی اگر فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اور نفل نماز اگر کھڑے ہو کر پڑھنے پر بھی قادر ہے تو بھی اگر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابل آدھا اجر ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ ابن سعید عن مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابی، امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں قتیبہ ابن سعید نے حدیث بیان کی امام مالک سے، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، کہ حضور نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، وہو شاکن، اور اس وقت آپ بیمار تھے، فصلی جالسا، تو حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، وصلی وراءہ قوم قیامہ، اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو آپ نے فاشار الیہم ان اجلسوا، تو آپ نے ان کو اشارے سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ فلما انصرف، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا رکع فرکعوا واذا رفع فرفعوا۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے، اور وہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر امام کسی عذر شرعی کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے اور مقتدی صحیح اور توانا ہو تو بیٹھ کر نماز نہ پڑھیں بلکہ کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ مرض الوصال میں حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جس بیماری کی وجہ سے نماز پڑھی تھی وہ یہ ہوا تھا کہ حضور غابہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں کھجور کے درخت سے آپ کھجور کے درخت کے تنے میں آپ کا امامہ الجھ گیا، امامہ شریف، اور آپ زمین پر تشریف لے آئے، جس سے آپ کی
آپ کی داہنے پیر میں چوٹ لگی تھی۔ اگلی حدیث سنیے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عینہ عن الزہری عن انس بن مالک قال قال سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ فخدش یا فجحش شقہ الایمن، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داہنی طرف کچھ کھال چھل گئی تھی۔ فدخلنا علیہ نعود، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عیادت کے لیے آپ کی خدمت میں داخل ہوئے۔ فحضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت آ گیا۔ فصلی قاعدا، تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ فصلینا قعودا، تو ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اور آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا ربنا ولک الحمد، تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اس کی یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادہ قال اخبرنا حسین عن عبد اللہ بن بریدہ عن عمران بن حسین انه سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحویل سند۔ وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابی قال حدثنا الحسین عن ابن بریدہ، عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں قال حدثنی عمران بن حسین، کہ مجھ سے عمران ابن حسین نے بیان کیا۔ وکانا مسبورا، اور ان کو بواسیر تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة الرجل قاعدہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے متعلق سوال کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان صلی قائما فہو افضل، اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو افضل ہے۔ ومن صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم، اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا۔ ومن صلی نائما، اور جس نے لیٹ کر نماز پڑھی، نائمن سے مراد ہے مضطجعا، جس نے لیٹ کر نماز پڑھی تو فلہ نصف اجر القائد، تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا۔ یہ عمران ابن حسین کی حدیث صرف نوافل سے متعلق ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ جو شخص فرض نماز بیٹھ کر پڑھے، اگر اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت ہے تو اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز جائز ہی نہیں ہوئی، اس پر لازم ہے کہ وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے، تو پھر آدھا اجر کا ملے گا۔ اور اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کھڑے ہونے سے عاجز ہے تو لا محالہ جب قیام پر وہ قادر ہی نہیں ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کو پھر اللہ کے فضل سے وہی ثواب ملے گا جو ثواب کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں ملتا اگر کھڑے ہونے کی سخت ہوتی، اس کے لیے آدھا اجر نہیں ہے۔ اور اگر بیٹھنے کی بھی سخت نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے، اشارے سے نماز پڑھے۔ اور اس صورت میں اس معذور شرعی اور بیمار کمزور انسان کو جس میں بیٹھنے کی سخت نہیں ہے، لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے،
وہی اجر ملے گا جو اجر کے صحیح کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ملتا ہے۔ تو یہ جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے، یہ نفل نماز پڑھنے والے کے لیے ہے کہ جو معذور نہیں ہے اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے، اور بیٹھ کر نفل نماز پڑھے اور کھڑے ہونے کی سکت بھی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اس کے لیے آدھا اجر ہے۔ اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مقابل ڈبل اجر ہے۔ ہاں، اب عمران ابن حسین کی روایت ابو داود اور ابن ماجہ شریف میں یوں ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیمار کی نماز کے سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکو تو پہلو کے بل نماز پڑھو، پہلو کے بل نماز پڑھو۔ ہاں، اور سفیان ثوری نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور کھڑے ہونے کی سکت ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا اجر ہے، اور کوئی عذر اگر ہو اور اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ باب صلاۃ القائد بالایما، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے سے متعلق باب۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسین بن المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسین وكان رجلا مبصورا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن بریدہ عمران ابن حسین سے روایت کر کے کہ عمران ابن حسین وکانا رجلا مسبورا، اور ان کو بواسیر تھی۔ معمر نے ایک مرتبہ عمران ابن حسین سے روایت کیا کہ عمران ابن حسین نے کہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ الرجل وهو قائد، کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مرد کی نماز کے بارے میں سوال کیا کہ جو انسان بیٹھ کر نماز پڑھے، تو حضور نے فرمایا من صلی قائما فهو افضل، جو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو وہ افضل ہے، ومن صلی قاعدا فله نصف اجر القائم، اور جو انسان بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے اجر کا آدھا ہے، ومن صلی نائما فله نصف اجر القائد، اور جو انسان لیٹ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ہے۔ یہ حدیث ابھی گزری ہے۔ باب اذا لم یطق قائدا صلی علی جنب، یہ باب اس بارے میں کہ جب کہ انسان کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی سکت بھی نہ ہو تو صلی علی جنب، پہلو کے بل نماز پڑھے گا۔ وقال عطاء اذا لم يقدر على ان يتحول الى القبلہ صلی حیث کان وجہہ، فرماتے ہیں عطاء ابن ابی رباح کہ جب انسان قبلے کی طرف رخ کرنے پر قادر نہ ہو تو صلی حیث کان وجہہ، وہ نماز پڑھ لے اس کا جدھر بھی رخ ہو، نماز پڑھ لے اس کا جدھر بھی رخ ہو۔ فرماتے ہیں یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عطا کا۔ عطا کے اس قول کی تفصیل یہ ہے کہ عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن جریج سے کہا کہ کبھی مریض لیٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو انہوں نے کہا پھر وہ قبلے سے منحرف ہو کر نماز پڑھ لے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ چت لیٹ کر نماز پڑھے، اپنے سر سے اشارہ کرے۔ عطا نے کہا کہ جب وہ رکوع اور سجدہ کرے تو کیا اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے؟ ابن جریج نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ اپنے سر سے اور ہاتھوں سے اشارہ کرے۔
اشارہ کرے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر مریض کو طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر سجدے کی طاقت نہ ہو تو اشارہ کرے، اور اپنے سجدے کو اپنے رکوع سے نیچے رکھے، اور اگر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو دائنی کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اور اگر دائنی کروٹ پر نماز پڑھنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو چت لیٹ کر نماز پڑھے اور اس کے دونوں پیر قبلے کی جانب ہو. یہی بیمار کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے امام اعظم کے نزدیک بھی. حدثنا عبدان عن عبد اللہ عن ابراہیم ابن الطہمان قال حدثني الحسین المکتب، اور بعض روایتوں میں مکتب بھی پڑھ سکتے ہیں، مکتب اور یا مکتب، اور بعض روایتوں میں معلم. عن ابی بریدہ یعنی عبداللہ ابن بریدہ کی روایت ہے، روایت وہی ہے. عن عمران ابن حسین قال کانت بی وباسیر، عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ مجھے مرض وباسیر تھا، تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے نماز سے متعلق سوال کیا تو حضور نے فرمایا صلی قائمہ، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدہ، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلی جنب، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل نماز پڑھو. باب اذا صلی قاعدہ ثم صاح او وجد خفة تمم ما بقیہ، جب کسی شخص نے بیٹھ کر نماز پڑھی پھر وہ تندرست ہو گیا، او وجد خفة یا اس نے کچھ تخفیف محسوس کی، تمم ما بقیہ تو پھر وہ اپنی باقی نماز پوری کرے. امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام ابی یوسف یہ فرماتے ہیں کہ جب بیمار نے بیٹھ کر فرض نماز پڑھی اور پھر وہ تندرست ہو گیا یا اس میں کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تو بقیہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے گا. وقال الحسن ان شاء المریض صلی رکعتین قائمہ ورکعتین قاعدہ، فرماتے ہیں حسن بصری نے فرمایا کہ اگر مریض چاہے تو 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے اور 2 رکعت کھڑے ہو کر، یعنی پہلے 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھی تھی، اب کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے تو بقیہ 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھے، یا پہلے 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی تھی اور بعد میں سکت آ گئی تو اب وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے. اور یہ حسن بصری کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر چاہے تو نفل نماز کھڑے ہو کر کے پڑھے اور چاہے تو بیٹھ کر پڑھے. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ ام المؤمنین انها اخبرته انها لم ترى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنى فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی مالک نے، انہوں نے روایت کی ہشام ابن عروہ نے، ہشام ابن عروہ سے، ہشام ابن عروہ نے روایت کی اپنے والد عروہ سے، وہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو رات کی نفل نماز کبھی بھی بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب حضور کی عمر شریف زیادہ ہو گئی
تو حضور بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھتے. حتیٰ اذا اراد ان یرکع، یہاں تک کہ جب حضور رکوع کا ارادہ کرتے، قاما تو حضور کھڑے ہوتے اور 40 یا 30 آیتوں کی بمقدار پڑھ کر پھر رکوع کرتے تھے. ہاں، اب اگلی روایت ہے کہ حدثنا عبد اللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد اللہ ابن یزید و ابی نضر مولا عمر ابن عبید اللہ عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی جالسا، کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھتے. فَيَقْرَأُ وَجَالِسٌ، تو حضور بیٹھ کر یہ قرات کرتے. جب آپ کی قرات سے 30 یا 40 آیتوں کی بمقدار رہ جاتی، قام تو حضور کھڑے ہوتے. فَقَرَأَ وَهُوَ قائم، تو حضور کھڑے ہو کر کے ان کو پڑھتے. ثُمَّ رَكَعَ، اس کے بعد حضور رکوع کرتے. ثُمَّ سَجَدَ، پھر حضور سجدہ کرتے. یفعل فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ذلک، حضور رکعت ثانیہ میں بھی ایسے ہی کرتے تھے. فاذا قضا صلاتہ نظر، جب حضور اپنی نماز مکمل کر لیتے. فإن كنت یقظا تحدث معی، اگر میں بیدار ہوتی تو حضور مجھ سے گفتگو فرماتے. وإن كنت نائمة اضطجعا، اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو حضور آرام فرماتے. ہاں، اب اس تعلق سے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر بیمار میں کچھ سکت آ جائے تو وہ بعد میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے. امام اعظم امام محمد اور امام ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے لیٹ کر نماز پڑھی پھر اس میں قوت آ گئی تو وہ از سرینو نماز پڑھے گا، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کر رہا تھا تو قوت آنے کے بعد اسی نماز پر بنا کرے گا. اگر کسی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی اور ایک رکعت پڑھ لی تھی، پھر وہ قیام سے عاجز ہو گیا اور اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر ہے، تو امام مالک کے نزدیک اور امام اعظم کے نزدیک، سفیان ثوری کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور اسی نماز پر بنا کرے گا. اور امام مالک نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیے، پھر اگر وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. ہاں، چلیے یہاں تک یہ باب ابواب و تقصیر الصلاۃ مکمل ہو گیا. اب اگلا باب شروع ہوگا، باب